یرغمال افراد اسرائیل واپسی کے لیے عالمی تنظیم ریڈ کراس کے حوالے۔ ڈیوڈ کیمرون کی فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات۔ اور پیرس میں خواتین پر تشدد کے خلاف احتجاج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے بعد حماس کے قریبی 2 ذرائع نے AFP کو بتایا کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر چھاپوں میں پکڑے گئے کچھ یرغمالیوں کو جمعے کو اسرائیلی واپسی کے لیے عالمی تنظیم ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تھوڑی دیر قبل قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا جو انہیں مصریوں اور اسرائیلیوں کے پاس لے جائیں گے۔ دوسری جانب تھائی وزیراعظم نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ 12 تھائی یرغمالیوں کو جمعے کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سیکیورٹی سائیڈ اور وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تھائی لینڈ کے 12 یرغمالیوں کو پہلے ہی رہا کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران امدادی ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ عارضی جنگ بندی کے بعد شمالی غزہ سے اسرائیلی ٹینک بھی پیچھے ہٹتے دیکھے گئے ہیں اور فضائی بمباری، راکٹ حملے اور دو بدو لڑائی کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حماس نے کہا ہے کہ روزانہ 200 ٹرک امداد لے کر غزہ میں داخل ہوں گے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے جمعے کو ملاقات کی۔ انہوں نے اس سے قبل یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات کی اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی اور اس کے نتیجے میں امداد کی جنگ کے متاثرین تک رسائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تاہم بینجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے۔ یوکرین کے سینئر حکام اور فوجیوں نے جمعرات کو کہا کہ روس نے مشرقی شہر ایوڈیوکا پر ہفتوں تک بمباری کی تھی اور اب مشرقی یوکرین میں تباہ کن لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے اس اہم مقام کی جانب فوجیوں کے دستے بھیج رہا ہے۔ 47ویں میکنائزڈ بریگیڈ میں یوکرینی بٹالین کے ایک نائب نے ایجنسی فرانس پریس کو بتایا کہ کھیت لاشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ دوسری جانب خبر رساں ادارہ رائٹر آزادانہ طور پر کسی بھی جانب سے جنگ کی اطلاعات کی تصدیق نہیں کر سکا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہالینڈ کے پارلیمانی انتخابات میں اسلام مخالف انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان گیرت ویلڈرز کی کامیابی پر مسلم کمیونٹی مایوسی کا اظہار کر رہی ہے۔ گیرت کی پارٹی فار فریڈم نے تمام توقعات کے برعکس ابتدائی نتائج کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی 150 میں سے 37 نشستیں حاصل کی ہیں، جس کے بعد ان کی جماعت نہ صرف حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے بلکہ وہ وزارت عظمیٰ کے متوقع امیدوار بھی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مسلم اور مراکشی باشندوں کی تنظیموں نے گیرت کی جیت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ ان کے ماضی میں دیے جانے والے بیانات ہیں۔ وہ ماضی میں مساجد اور قرآن پر پابندی کے مطالبات کرتے رہے ہیں۔ ہالینڈ کی کل آبادی 1.80 کروڑ ہے، جس میں 5% مسلمان ہیں۔ کارکنوں نے پیرس میں خواتین پر تشدد کے خلاف جمعے کو احتجاج کیا اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون پر زور دیا کہ وہ اس مسودہ بل کی حمایت کریں جس میں آبروریزی یا جنسی حملے کی قانونی تعریف میں رضامندی کو مرکزی حیثیت دی جائے۔ یہ مظاہرہ خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا۔ مجوزہ یورپی پارلیمنٹ میں زیر بحث اس مسودے کی فرانس سمیت بعض دیگر ملکوں نے مخالفت کی ہے۔ منتظمین کی جانب سے درخواست کردہ ایک حالیہ سروے کے مطابق یورپ اور فرانس میں تقریباً 90% عوام قانون میں اس تبدیلی سے متفق اور اس کے حامی ہیں۔ اس کارروائی کا اہتمام آواز اور یورپی خواتین لابی سمیت متعدد گروپوں نے کیا تھا۔ اور بھارتی حکام نے کشمیر کے ایک ممتاز صحافی کو تقریباً 2 سال بعد ضمانت پر رہا کر دیا ہے، جسے ملک مخالف مواد شائع کرنے اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ نیوز پورٹل کشمیر والا کے بانی اور ایڈیٹر فہد شاہ کو فروری 2022 میں بھارت کے بغاوت اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ناکافی ثبوتوں اور کچھ الزامات کو مسترد کرنے کے بعد عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ Eventually, after I think this was the 4th bail, that I was able to come out of jail. سری نگر میں اپنے گھر سے بات کرتے ہوئے فہد شاہ نے کہا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس آ کر خوش ہیں، لیکن پھر بھی صدمے کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔